अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ फाइनली मजनून की एपिसोड 1। तो ये मजनू नहीं है, ये है मजनून। ये मजनू लफ्ज़ अलग है और मजनून लफ्ज़ अलग है। इस बात को मैंने सोचा आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। मजनून मजनू नहीं है, ये एक और वर्ड है जिसका मैंने आपको तर्जुमा जो है वो बताया था कि ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हर एक एहसास में शिद्दत रखते हैं, ठीक है? उनको मजनून कहते हैं, ठीक है? तो बहुत ही प्यारी शुरुआत होने वाली है आज, फर्स्ट एपिसोड है आज। थोड़ा बहुत इंट्रो हो जाएगा आपका और आपको ऐसा लगेगा ये जो करैक्टर्स हैं इनके साथ आप सदियों से रह रहे हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा मानूस हो जाएंगे आप इन लोगों से, या आप लोगों की फैमिली बन जाएंगे। तो बहुत ही प्यारा स्टार्ट होने वाला है। दिल की धड़कनें संभाल लीजिए क्योंकि आप लोगों को हल्फे जान के बाद इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। तो मैं भी मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करती और आपको लेकर चलती हूँ मजनून की फर्स्ट एपिसोड की तरफ। तो देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं एपिसोड 1 की तरफ। नावल मजनून, राइटर एस मरवा मिर्ज़ा, एपिसोड 1, लेट्स स्टार्ट। पंजाब के ज़िला खुशाब की पुरफ़िज़ा वादियों और सरसब्ज़ पहाड़ों के दरमियान शान से मौजूद तोरज़े हवेली इस भीगी शाम किसी शाहाना ख्वाब का अक्स महसूस हो रही थी। हल्की बारिश से नम ज़मीन पर रोशनियों के अक्स जगमगा रहे थे, जबकि ठंडी हवा दरख्तों से टकराती हुई पूरे माहौल में अजीब सा सहर घोल रही थी। मगर तोरज़े हवेली रवायती कदीम हवेलियों जैसी नहीं थी। वो जदीद तर्ज तामीर और शाहाना रौब का हसीन इम्तजाज थी। दूर से देखने पर सफ़ेद और गहरे खाकस्तरी रंगों से बनी वो अजीम शान इमारत मुकम्मल लगती, पर कौन कह सकता था वो अधूरे और बदकिस्मत लोगों का ठिकाना थी। वहाँ बसते खूबसूरत अफराद खूबसूरती के बावजूद नाकर्दा गुनाहों की सज़ा झेल रहे थे, क्योंकि कुछ सज़ाएं मोरसी होती हैं, वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। उनके असर का दायरा बेहद वसी होता है। हवेली के ऐन दरमियान एक बुलंद पोर्च बना था जहाँ बैक वक्त कई लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती थी। पोर्च की छत से लटकते जदीद क्रिस्टल फानूस बारिश के कतरों पर पड़कर कोसे कज़ा जैसे रंग पैदा कर रहे थे। दाखिली दरवाज़ा सादा मगर इंतहाई रौबदार था। काले मैट लकड़ी के वसी दरवाजे के बीच सुनहरी खरूफ में तोरज़े हवेली जगमगा रहा था। हवेली 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। पहली मंजिल मेहमानों और रस्मी तकरीबात के लिए महसूस थी। दूसरी मंजिल खानदान के निजी हिस्से पर मुश्तमिल, जबकि तीसरी मंजिल पर ग्लास लाउंज, रूफटॉप कैफ़े और इन्फिनिटी स्टाइल स्विमिंग पूल मौजूद था, जहाँ से पूरा खुशाब और दूर पहाड़ों का मंजर दिखाई देता था। मरकजी लॉन इतना वसी था कि बासानी सैकड़ों मेहमान समा सकते थे। नरम सब्ज घास की इतराफ जदीद लाइटिंग नस्ब थी, जबकि पाम ट्री और आराइशी दरख्तों पर रोशनियां लिपटी हुई थी। बारिश के कतरों के साथ वो रोशनियां यूं मालूम हो रही थी जैसे आसमान के सितारे जमीन पर बिखर गए हों, क्योंकि आज इदरीस तोरज़ई के मंजले फर्जंद आरास इदरीस तोरज़ई की शादी थी, इसलिए पूरी हवेली जश्न के रंगों में डूबी हुई थी। लॉन के बीचों बीच शफाफ छत वाले एक हिस्से के ऊपर बारिश के कतरे मुसलसल गिर रहे थे, जबकि अंदर नरम गर्म सुनहरी रोशनियों, सफ़ेद आर्क सुर्ख गुलाबों और क्रिस्टल सजावट ने माहौल को जादुई बना रखा था। स्टेज मुकम्मल मॉडर्न रॉयल थीम पर तैयार किया गया था। सफ़ेद और सुनहरी सोफे, पीछे एलईडी बैकड्रॉप, ताज़ा फूलों की दीवार और नीचे जलती खुशबूदार मोमबत्तियां मंजर को किसी शाही एहतमाम जैसा पेश कर रही थी। स्टेज के ऊपर बड़े नफीस अंदाज में आरास रोशन था। एक तरफ लाइव बारबेक्यू स्टेशन लगे हुए थे जहां शेफ मेहमानों के सामने तुर्क कबाब, रेशमी टिक्के, स्टीक, अरबी मंदी, देसी कढ़ाई और मुख्तलिफ बदेसी खाने पेश कर रहे थे। कॉफ़ी बार, तरह तरह के मीठे और मशरूबात स्टेशन अलग अलग सजाए गए थे। दूसरी तरफ हल्की मौसीकी, रोमानियत और बारिश की ठंडी हवा एक अलग ही कैफियत पैदा कर रही थी, जबकि खानदान के बुजुर्ग इंडोर रॉयल लाउंज में बैठे रवायती अंदाज में महफिल सजाए हुए थे। खवातीन के हिस्से में मेहंदी, फूलों के जेवरात, महंगे मलबूसात और इत्र की महक ने माहौल को ख्वाबनाक बना दिया था। मुलाजमीन स्याह यूनिफॉर्म में मुसलसल मेहमानों की खिदमत में मसरूफ थे,
जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात पूरे इलाके को घेरे हुए थे। हवेली के उपरवीर बालकोनी से नीचे जगमगाते जश्न को देखा जाए तो यूं महसूस होता था जैसे बारिश, रोशनी, मौसीकी और शाहाना वकार ने मिलकर किसी जादुई दुनिया को हकीकत में बदल दिया हो। और इस सब के मरकज में आरास इदरीस तोरज़ई की शादी का अजीम और शान जश्न था। लेकिन ये जश्न एक भयानक चीख पर जैसे मातम में बदला था। या अल्लाह! हर कोई जब इस चीख को सुने मतलूबा घर के हिस्से की तरफ लपका तो बंद दरवाज़ा पूरी कुव्वत से खोलने वाला वो 32 साला खूबरू नौजवान आरास इदरीस तोरज़ई ही था, जिसके रफ्तार रखते कदम वादियों में सरगर्म हवाओं की तरह बावकार माने जाते थे, जो मौसमों के मिजाज बदलने के बावजूद नहीं बदलता था, जो शानदार था, जिसे सर झुकाकर कुर्बानियां देना आता था, जिसके लिए बड़े मकासद रखे गए थे। मगर जैसे ही वो दराज कामत दिलकश नौजवान मुरजमा बंद दरवाज़ा खोलकर झटके से इस वसी और रीज़ खूबसूरत कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ मेहरबान नामी अप्सरा सुर्ख अरूसी लहंगे में मलबूस खून में लथपथ होकर फर्श पर गिरी थी। उसकी दोनों हाथ की कलाइयाँ कट चुकी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा कागज़ था। मेरी बच्ची! मेहरमा के वालिदैन, उसके घर वाले अपने सीनों पर हाथ रखते चिल्ला उठे थे। जवान बेटी हो या बेटा, दोनों की मौत नागहानी ही हुआ करती है। आरास ने अपने पथराए एजाब में कुछ हिम्मत भरते अकबर इर्द गिर्द से बुलंद होती चीखों पुकार को नजरअंदाज किया और चंद कदम उठाए मेहरमा तक पहुंचा। फिर दो जानों बैठकर इसने वो खून में कुछ हद तक डूबा सफ़ा मेहरमा के हाथ से निकालकर अपनी सुर्ख होती आंखों के सामने किया। तुमसे शादी के बजाय मैंने बेमौत मरना चुना आरास इदरीस तोरज़ई। अब मना लो तुम सब लोग जश्न। ये सत्र पढ़ते ही आरास ने एक नज़र मेहरमा के थम चुके वजूद को देखा। उसकी आंखें ठहर चुकी थी। वो इसी सदमे की कैफियत में मुब्तला उठा तो उसके और मेहरमा के ख़ानदान के लोग अफसोस आहों और आंसुओं के संग इस लाश बनी लड़की की जानिब बढ़े। लेकिन आरास के कदम पीछे हटते चले गए। इसने मुड़कर दरवाजे की फसील से कदम निकाले ही कि उसका सामना जिससे हुआ। आरास की मुट्ठी भिंच गई। उसके माथे पर लकीरें आईं, हकारत और नफरत की वो लकीरें जिसने आरास के खूबसूरत चेहरे पर एक तल्ख साया चिपका दिया। उसके सामने नशे में धुत होकर खड़ा उसी का भाई था। वो भाई जिसे उसका बाप एक दिन न जाने कहाँ से उठाकर इस हवेली में ले आया, ये कहकर कि वो भी उनकी औलाद है। पर वो सौतेली औलाद यहाँ सिर्फ इंतकाम की गर्ज से घुसी थी। ज़रगाम तोरज़ई! जब वो औरत मेरी नहीं हो सकती थी तो तेरी कैसे हो जाती मेरे दुल्हे राजा? तेरा कसूर नहीं आरास, कसूर हमारे बाप का है जिसकी हम बदकिस्मत औलादे हैं। तू भी सोच रहा होगा मैंने तुझे मुबारक नहीं दी थी, ले मिल गई मुबारक। और ज़रगाम तोरज़ई की ये मुबारक हमेशा संभाल कर रखना वीरे। ज़रगाम ने अपने दोनों हाथ आरास की गालों से जोड़कर थपकाए। आरास की आंखों में उमड़ती नफरत को चंदा अहमियत ना देते वो आरास पर कहकहा लगाए कमीनगी से हंसा और 2 कदम पीछे हटा। फिर आरास के देखते ही देखते वो वहां से चला गया। आरास ने ज़रगाम के दोनों हाथों पर लगा खून देखते अपने अंदर की सारी नफरत यकजा की। गंदो! आरास तोरज़ई की खशूनत भरी सरगोशी पर उसका आदमी फौरन से पहले आगे बढ़ा और अपनी पिस्टल आरास के हाथ में थमाई। साईं भाई है वो। शमशेर नामी इस आदमी ने आरास को रोकना चाहा पर वो यहाँ मची आहो फिगा और शमशेर की हदायत पर हाक डालता उन्हीं कदमों ज़रगाम के पीछे हवेली के बागीचे से होता गेट की सिमत गया जहाँ ज़रगाम दफा हो गया। वो हवेली से निकला ही जब बाहर ऊंची सड़क के किनारे तक दौड़ कर आती हाँफती किसी लड़की पर उसकी नजर गई। वो लड़की जो शायद अपनी तंगो तारीख गलियों घर की खब्स से थक कर इस भीगती शाम इस सड़क किनारे आ निकली थी। हवेली के गेट से निकलते इस दरिंदे को देखकर उसके कदम थमे। ज़रगाम के साथ उसके 2 मस्टंडे आदमी भी हवेली के बाहर उसके इंतजार में खड़े थे। वो लड़की उन्हें देखते ही जब वापस भागने लगी तो ज़रगाम के इशारे पर उसके दोनों आदमियों ने इस लड़की को बाजुओं से दबोचा। ये वही है ना जिसने मुझ पर थूका था, लगे हाथों इसका अंजाम भी आज ही कर देता हूँ, इसे जाने मत देना।
اندر کی چیخوں اور وحشت سے بھاگ کر زرغام کا پیچھا کرتے آراز جب حویلی کے گیٹ سے نکلا تو اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ اس کے سینے کو چیر گیا۔ زرغام اپنے دونوں آدمیوں کے ساتھ مل کر اس لڑکی کی چادر اس سے کھینچ کر اس کی قمیض لگ بھگ آستینوں سے پھاڑ چکا تھا، اور اس چیختی خود کو چھڑواتی لڑکی کی جانب جس طرح ہوس و کمینگی سے بڑھا، وہ اپنے بازو اس کے آدمیوں کی گرفت سے چھڑواتی مچلی۔ اس لڑکی کا چہرہ اندھیرے میں واضح نہ تھا۔ زرغام کے دونوں آدمیوں نے جب گیٹ کی طرف سے آتے آراز کو دیکھا تو فوری بھاگ گئے، کیونکہ آراز کے ہاتھ میں پسٹل تھی، مگر زرغام کے ہاتھ اس سے پہلے اس لڑکی کا گریبان مکمل چیر دیتے۔ اس لڑکی نے زرغام کو پکڑ کر خود سے دور دھکیلا۔ نشے کے سبب وہ نشیڑی توازن برقرار نہ رکھتے لڑکھڑا کر گرا ہی جب وہی سڑک کنارے بنے نوکیلے پتھر سے زرغام کا سر اس بری طرح ٹکرایا کہ وہ وہاں گرتے ہی دل خراش راہ بھرے دم توڑ گیا۔ وہ لڑکی اسے بے دم ہوتا دیکھ کر جھکی، اپنی چادر اٹھائی، پھر اسی چادر سے اپنا وجود ڈھکتی، خوفزدہ ہو کر جب بے جان ہوتے اس درندے کو دیکھتی مڑی تو آراز ادریس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی، مگر اس ذرا ذرا کامتی لڑکی کے نازک زمین بوس ہوتے وجود کو آراز نے ایک بازو اس کی طرف حائل کیے سنبھالا۔ اپنی 32 سالہ زندگی میں اس نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا تھا، لیکن اس وقت وہ یوں اسے سینے لگائے ہوئے کھڑا تھا جیسے وہ لڑکی اس کے وجود کا کوئی کھویا حصہ تھی۔ وہ کمسن سی لڑکی، وہ کلی، وہ معصوم وجود جس کو گلاب بننے سے پہلے ہی نوچنے کو لپکنے کی کوشش کرتے لوگوں کی بھیڑ تھی، لیکن وہ بھی آج جانی کہ اس بھیڑ میں کوئی اسے سنبھالنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سے وہ لڑکی مدھم سا آراز کے سینے میں چھپی منمنائی ہے جب آراز نے اسے اپنے سینے سے ذرا دور کیا تاکہ اسے دیکھ کر بات کر سکے۔ جانتا ہوں، بھاگ جاؤ یہاں سے، کبھی اس طرف پھول کر بھی رخ مت کرنا، جاؤ۔ وہ لڑکی اس حکم پر رونا بھول گئی، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اپنی سرخ بھیگی آنکھوں سے آراز کو دیکھنے لگی۔ اس نے سن رکھا تھا حویلی میں ایک جانور اور ایک فرشتہ ساتھ آباد ہیں، پر آج اپنی آنکھوں سے وہ اس سنی سنائی بات کو دیکھ رہی تھی۔ مگر وہ منمنائی کیونکہ اس کے حلق میں آنسو دبے تھے۔ مگر کچھ نہیں، جاؤ، میں یہاں سب سنبھال لوں گا، جلدی جاؤ یہاں سے، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، بھاگو۔ اس لڑکی کی سماعت میں بس یہی آخری الفاظ تھے۔ وہ کچھ نہ بولی، اپنے آنسو رگڑے اور اپنی چادر سے خود کو ڈھکتی ہوئی وہ پلٹی اور پھر بھاگ گئی۔ اس لڑکی نے آراز کے کہے کا پاس نبھاتے پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی غلطی نہ کی تھی۔ آراز نہیں جانتا تھا وہ کون تھی، کہاں سے آئی، کہاں رہتی ہے، لیکن وہ آراز ادریس کی محسن تھی۔ اس نے اسے بھگا کر اس کا احسان چکا دیا، حالانکہ وہاں نیچے گیلی سڑک پر پھیلے پانی میں اب اس شخص کے بھائی زرغام ادریس تورزئی کا خون شامل ہو چکا تھا۔ وہ دو بدقسمت ایسے آن ملے تھے، لیکن آراز اپنے بھائی کی موت پر راضی کیوں تھا؟ اس کے پیچھے بھی ایک دلخراش کہانی تھی۔ ایک دن پہلے، 1 day ago، کل شام تمہارا اور مہر ماں کا نکاح ہے، صفتوی سے جا کر ملو، وہی مہر ماں کو سب نکاح کی چیزیں بھیجنے والی ہیں، اپنی پسند دیکھ لو جا کر۔ والد صاحب کی جانب سے ملے اس طرح کے سنجیدہ اور سرد پن پر آراز نے مسکراہٹ دی، ایسی جس میں مضحکہ ہیزی دبی تھی۔ وہ بھی جم سے آیا تھا، ابھی نہا کر باتھ روب پہنے کمرے میں آیا ہی کہ ملازم کی جانب سے وہ بلاوا ملا کہ اسے یعقوب ادریس تورزئی نے فوراً اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ تبھی وہ اسی خلیے میں ان کے کمرے میں پہنچا تھا، مگر اس اچانک شادی کا سر پر چھوٹتا بم اس کے تمام تر سکون کو غارت کر گیا۔ اس اچانک شادی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں بابا سائیں؟ آراز نے چند قدم اٹھائے اور ٹھیک بابا سائیں کے گھر میں ہی موجود دفتر کے بڑے میز کے سامنے رک کر اپنے دونوں ہاتھ کتھئی میز کی سطح پر رکھے ذرا آگے کو جھک کر اپنی آنکھیں یعقوب ادریس تورزئی کی پتھر آنکھوں میں جما کر بولا، مجھے رضوان شاہ سے دشمنی ختم کر کے اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں۔ آخر کو وہ میرا خالہ ذات ہے، مجھے اس کی کاروباری معاملات میں ضرورت ہے اور وہ تمہارا مستقبل بھی بنا دے گا، اور تم میری یہ ضرورت پوری کرو گے آراز آغا۔ علاقے اور وادی کے مکینوں کو ہمارا اتحاد درکار ہے، ہمارے بیچ کی یہ دشمنی ہمارے حریفوں کو شہ دیتی جا رہی ہے۔ رضوان شاہ کے اور ہمارے خاندان کے بزرگوں کے بیچ جو لڑائیاں ہیں ہمیں ختم کرنی ہیں تاکہ یہ دشمنی اگلی نسلوں تک نہ جائے۔
یہ سامنے بیٹھی ہستی جو ضرورت پوری کروانے پر تلی تھی، اسے اور ان کی ضرورتوں کو آراز سب سے بہتر جانتا تھا۔ آراز ہی نہیں، یعقوب تورزائی کے سارے بیٹے جانتے تھے۔ آپ زرغام تورزائی کو پسند عورت کا آپ زرغام تورزائی کو پسند عورت کا مجھ سے نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ آپ اس فساد کا انجام سمجھنے سے قاصر ہو سکتے ہیں بابا صحیح، لیکن میں نہیں ہوا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک تیر سے دو شکار کریں۔ زرغام اور مہرماں کا نکاح اور بیٹا وار کر دشمنی کی آگ بھی سرد ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ میں وارے جانے کے موڈ میں نہیں۔ میں نے مہرماں کو ہمیشہ چھوٹی بہن کی نظروں سے دیکھا ہے، اس لیے مجھے اس گرداب میں مت جھونکیں۔ یعقوب تورزائی اس درجہ گستاخانہ انکار پر میز پر ہاتھ مارتے غضبناک اور ہو کر اٹھے تو آراز نے بھی اپنے ہاتھوں کے سہارے جھکنا ختم کرتے بابا کے مقابل ہوتے ہمت تھامی۔ ان کے کسی حکم کے آگے انکار کرنے کی اجازت نہیں رکھتے تھے، لیکن بڑے بھائی میران تورزائی کے سبب آراز میں یہ ہمت آ چکی تھی کہ وہ اپنے حق کے لیے بابا کے آگے بولنا سیکھ چکا تھا۔ میران تورزائی بظاہر تو ایک بہت بڑا بزنس آئیکن یعنی معدنیات اور زرعی مال کی ترسیل کی وجہ سے ان کا اپنا ٹرانسپورٹ اور ٹرکنگ کا کاروبار تھا، لیکن در حقیقت وہ اپنے ہی بابا کے خفیہ اسمگلنگ مافیا گروپ کا چیئر پرسن بھی تھا۔ وہ لوگ اسمگل شدہ سامان کی خرید و فروخت کرتے تھے اور میران کو یہ سب گن پوائنٹ پر کرنا پڑا تھا۔ یہ شاید بڑا اور ماہر بیٹا ہونے کا تاوان کہ اس نے بابا کے تمام کالے دھندے بھی سنبھال رکھے تھے اور یعقوب تورزائی کی اولاد کو بھی۔ وہ اپنی اماں کا لاڈلا بیٹا اب صرف ایک جذبات سے آری مشین بن چکا تھا۔ زرغام نہیں چاہیے انہیں، تم چاہیے ہو۔ زرغام کسی دشمنی کو ختم کرنے لائق نہیں، وہ تو قتل و غارت تک بات لے جائے گا۔ اس لیے جو کہا وہ سنو آراز، نہ وہ مہرماں اسے پسند کرتی ہے نہ رضوان۔ سمجھ گئے؟ تم کرو کہ مہرماں سے شادی اور اسی شرط پر رضوان شاہ اپنا ساتھ دے گا۔ وہ سیاسی اور قانونی پاور رکھتا ہے اور ہمارے لیے یہ سپورٹ دن بدن ضروری ہوتی جا رہی ہے۔ آراز نے مسکرا کر تابعداری کا مظاہرہ کرتے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اور سر جھکایا۔ آپ یہ کہیں کہ بارنے کا نیک فریضہ جائز اولاد سے نبھانا چاہتے ہیں، میں تیار ہوں، لیکن اس کے انجام کا تمام ذمہ صرف آپ پر عائد ہوگا بابا سائیں۔ زرغام تورزائی یعنی آپ کی محبوبہ کی اولاد ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ آراز کا لہجہ صاف صاف وارننگ رکھتا تھا۔ وہ آنے والے طوفان سے آگاہ کرتے ہوئے خود بہت سکون میں تھا، جیسے اسے ابھی سے فلم کی طرح سب نظر آ رہا ہو۔ یعقوب تورزائی نے حقارت سے اسے جاتے دیکھا اور اپنی کن پٹی 2 انگلیوں میں دبا کر مسلنے لگے۔ آراز ان کے کمرے سے تند آندھی بنا نکلا تاکہ اپنے کمرے میں جا سکے، تبھی زینے اترتے ہوئے جاذب نظر اور بہت پرکشش شخصیت کے مالک میران تورزائی نے اسے غصے سے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر فکر مند ہوتے پکارا، آراز۔ میران کی پکار پر ہمیشہ لپکنے والے آراز نے جب یہ لا تعلقی دکھائی تو وہ آراز کے پیچھے ہی کمرے تک گیا، مگر آراز نے کمرے میں تب تک ہر چیز سلامت چیز توڑ کر رکھ دی تھی اور ایک کونے میں ہامتا ہوا بیٹھا اپنا سر ہاتھوں میں لیے ہوئے اپنی بے بسی پر پنکار رہا تھا۔ اس حویلی کا سب سے سلیقہ مند شخص اس طرح اپنا کمرہ اجاڑ بیٹھا ہے تو وجہ معمولی نہ تھی۔ میران کی آنکھوں میں تشویش ابلی، پھر تکلیف نے اس تشویش کی جگہ لے لی۔ یہ کیا حال کر دیا تم نے کمرے کا بچے؟ کیا ہوا ہے؟ میران نے اپنے قدم اس تک روکتے دونوں ہاتھوں سے آراز کو نیچے سے اٹھا کر اوپر میٹرس کے کنارے بٹھایا، مگر آراز کا غصہ ابھی بھی سوا نیزے پر تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے میں بدلی تھی۔ میران اس وقت نقص اختیار تھا، یا تو کمپنی جانے کی تیاری تھی یا پھر کہیں اور، مگر اس کا ہر سفر اور ارادہ اس وقت ایک طرف ہو گیا۔ ایک نیا کھیل، اور اب اس کھیل میں مجھے حصہ لینا ہے۔ مہرماں سے نکاح کا حکم دیا بابا سائیں نے، وہ کیا سمجھ رہے ہیں اس سب کو لالا؟ آراز کے سوال پر میران کو بھی اسی کی طرح غصہ آیا، کیونکہ سب جانتے تھے زرغام کا دل اس عورت پر آیا ہے اور اسی ضد میں وہ کئی دوسری عورتوں کے ساتھ وقت گزار کر یعقوب کو ذہنی اذیت دیتا تھا تاکہ وہ زرغام کی ضد مان لے، لیکن ضد ماننا دور، یعقوب صاحب نے تو الٹا زرغام کو جانور بننے پر مجبور کرنے والے ارادے کر رکھے تھے۔ وہ یقیناً رضوان شاہ کے ساتھ مل کر غیر قانونی اسلحے کے کاروبار کو دوبارہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس حرام پیسے کی لت ہی ایسی ہے کہ چھوڑی نہیں جاتی۔ تم بے فکر رہو، ان کا وہ چہیتا زرغام انہیں یہ کرنے نہیں دے گا۔ تم جانتے تو ہو وہ مہرماں کی ضد لے کر بیٹھا ہے۔ میران نے وہیں اس کے ساتھ ہی بیٹھے بیٹھے اپنا فون نکال کر کسی کو کال کی تھی۔ جس آدمی نے فون اٹھایا وہ زرغام کا خاص آدمی تھا، اس وقت اس کے الگ ریسٹ ہاؤس کے مین کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ کہاں ہے تمہارا مالک؟
میران کے پوچھنے پر اس آدمی نے بند دروازہ کھول کر اندر جھانکا، جہاں وہ توانا سا وجود سینے کے بل بستر پر پڑا تھا، جبکہ اس کے پہلو میں ایک بازاری عورت بھی مزے سے سو رہی تھی۔ سو رہے ہیں میران صاحب، اس آدمی نے منمناتی آواز میں بتایا تو میران کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے بتاؤ اس کی مہر ماں کی شادی کروا رہے ہیں بابا سائیں، آخر اپنی زندگی میں پہلی بار کچھ جائز کرنا چاہتا ہے تو کر لے، ورنہ بعد میں کسی کو نقصان دینے یا حساب لینے کی اجازت نہیں ہوگی اسے۔ میران نے سخت لہجے میں بات کرتے ہی کال کاٹ دی، جبکہ آراز نے امید افزا نظروں سے بھائی کو دیکھا، کیونکہ ایک ناپسند تعلق میں بندھنے کی اذیت میران نے سہی تھی، وہ یہ تکلیف اپنے بھائیوں کے نصیب سے کھرچ ڈالنے والا تھا۔ تمہیں بد نصیب نہیں بننے دوں گا، نہ ہی آریز تورزئی کو، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب ریڈی ہو جاؤ، آج ٹرک نکلنے ہیں، میں ذرا ہاسپٹل جاؤں گا پھر جوائن کرتا ہوں، تم پہنچو پہلے اڈے پر۔ میران نے اس کی پریشانی چٹکیوں میں کم کر دی، مگر یہ ہاسپٹل جانے کی بات پر آراز نے بے ارادہ میران کی بازو پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ لالا، کب تک اس عام سی نرس کے دیدار کے لیے آپ اس چھوٹے سے اسپتال جاتے رہیں گے؟ اپنی بیماری کو سنجیدہ لیں، میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں ملک سے باہر جا کر علاج کروائیں اپنا۔ آراز کی فکر و محبت اپنی جگہ پر میران تورزئی کی بے بسی بھی تو انتہا کی جاذب تھی۔ اس وقت جب وہ بچی میران تورزئی مسکرایا تو اس کی حلقوں کی زد میں ڈوبی آنکھیں اس سے زیادہ مسکرائیں۔ مجھے کوئی موذی بیماری تو نہیں آراز کہ میں ملک سے صرف علاج کے لیے چلا جاؤں، بس تھوڑا سا ہارٹ ایشو ہے بچے، اس عام سے اسپتال کی وہ خاص نرس ہی دوا ہے میری۔ اسے دیکھ کر دل بہتر دھڑکنے لگتا ہے، اور ڈاکٹر طارق بھی تو بہت قابل ڈاکٹر ہیں، وہ میرا کیس اچھے سے سمجھتے ہیں۔ کسی نئے ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ پھر سے سارا علاج دوبارہ کرے گا، اور اس سب سے مجھے کتنی کوفت ہوتی ہے تم بہتر جانتے ہو۔ جب تک وہ لڑکی اس ہاسپٹل میں کام کرے گی میں اسپتال اور ڈاکٹر نہیں بدلنے والا۔ میران کی گفتگو سنتے آراز کب مسکرانے لگا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ 5 ماہ سے زیادہ دن ہو گئے ہیں نا آپ کی اس خاموش عاشقی کو، اسے بتانے کی ہمت کب کریں گے لالا؟ کب تک بس دیدار پر ہی اکتفا کرنے کے ارادے ہیں؟ آراز نے بھی اٹھ کر ذرا کپڑے نکالتے یوں ہی ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا تو میران بھی بیٹھے بیٹھے پیچھے کو گرتے غیر مرئی نقطے کو دیکھتا مسکرایا۔ اسے دیکھنے کے بعد مجھے اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتا آراز کہ کیا بولنا ہے کیا کہنا ہے۔ وہ ڈاکٹر طارق کے ساتھ آتی ہے، میرے دل کی دھڑکنیں بڑھا کر ڈاکٹر صاحب کا کام بھی بڑھا دیتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میرا دل ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، انہیں کیا پتا وہ اپنے ساتھ چلتی پھرتی قیامت لے آتے ہیں۔ آراز نے کپڑے نکالنے کے بیچ پلٹ کر میران تورزئی کی سمت دیکھا، جو تکیہ سینے سے لپٹائے بستر پر چت لیٹا اپنی مسٹرس کو امیجن کر رہا تھا۔ میری دعا ہے آپ کو محبت کا ہر سکھ نصیب ہو، یہ شرٹ پہن لوں؟ آراز نے ایک ڈارک اولیو کلر کی شرٹ لالا کو دکھاتے میران سے رائے لی، پر وہ تو دعا پر اٹکا تھا۔ غائب دماغی سے مسکرائے سر ہلا گیا۔ کب تک مجھ سے پوچھ کر شرٹ کے رنگ چنو گے؟ تم بھی کوئی چن لو اپسرا سی، اپنی طرح مہربان سی۔ میران کے اٹھ بیٹھنے پر آراز نے قریب رک کر میران کی آنکھوں میں آنکھیں جمائیں۔ بابا سائیں نے یہ حق مجھے دیا ہی کب ہے، سب آپ کے سامنے ہی تو ہے۔ آراز کی نا امیدی پر میران اٹھ کر آراز کے مقابل آ رکا۔ یہ مہر ماں کا معاملہ ختم سمجھو، ذہن پر زور دینے کی ضرورت نہیں، اب زرغام جانے اور یہ معاملہ۔ آراز کو ابھی بھی کچھ خاص امید نہ تھی کہ ایسا کچھ ہوگا، پر وہ لالا کو دکھانے کی خاطر یہی عیاں کر رہا تھا کہ وہ بے فکر ہے۔ جی لالا آپ جائیں، میں بھی بس نکل رہا ہوں، آراز نے تابیداری سے کہا تو میران مسکرا کر اس کی گال تھپک کر اس کے کمرے کے اجاڑ پن کو دیکھتا دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم نے کیا آراز۔ کمرے اور اس کی چیزوں پر غصہ نکالنے کے بجائے ان لوگوں پر نکالنا سیکھو جو تمہیں درد پہنچاتے ہو، سمجھ گئے؟ میران کی تاکید پر آراز نے سر جھٹکا جسے وہ کر ہی نہ لے عمل۔ سمجھ گیا، پلیز مجھے کال کر کے بتا دیجیے گا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا۔ آراز کی یاد دہانی نے میران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی بکھیری۔ ضرور، میران نے کہا اور کمرے سے نکلا، جبکہ آراز نے اس بکھرے کمرے پر ایک شرمندہ سی نگاہ دوڑائی اور کپڑے لیے چینج کرنے چلا گیا۔ ضلع خوشاب میں واقع اس غیر معروف گاؤں کے آخری کچے راستے پر واقع وہ فارم ہاؤس ہمیشہ کی طرح شور، مٹی اور مرغیوں کی آوازوں سے بھرا ہوا تھا۔ چاروں طرف بڑے بڑے شیڈز بنے تھے جہاں ہزاروں مرغیاں مسلسل پھڑپھڑا رہی تھی۔
कहीं दाना बिखरा पड़ा था तो कहीं पानी की मोटरें चल रही थी। शेड्स के अकब में फैले खेतों में रोजमर्रा की सब्जियां उगाई जाती थी। टमाटर, हरी मिर्चें, पालक और धनिया हवा के साथ लहलहाते तो मंजर खूबसूरत लगता, मगर इस खूबसूरती में शामिल लोगों के दिल वैसे नहीं थे। इन सब के दरमियान 18 साल आलूश हैदर अपने मामू ममानी और इनके बच्चों के साथ रहती थी। रिश्ते तो अपने थे मगर एहसास कभी अपनायत वाला नहीं मिला था। उसकी माँ उसे अपनी जानिब से अपने सगों में छोड़ कर गई थी, लेकिन ये सगे बस तब तक सगे रहे जब तक आलूश हैदर के नाम आते पैसे इन लोगों की जेब में भरते रहे। फिर शायद क्या वजह बनी कि आलूश हैदर के लिए नामालूम अकाउंट से आते पैसे बंद हो गए, और तब से अब तक इस घर के तब तक इस घर के हर फर्द के बजाय तब से अब तक उसे घर की फर्द के बजाय नौकरानी का दर्जा मिला था। सब जालिम थे सिवाय सजल के, जो उसके मामू की बेटी थी। वो वाहिद थी जो कभी कभी आलोश के जख्मों पर मरहम रखती थी। सुन लो शे, इसकी ममानी शमीम हाथ में सब्जियों के बीजों वाली टोकरी पकड़े तेजी से उसकी तरफ आई। ये नए बीज बोए हैं, बहुत महंगे आए हैं। यहाँ बैठकर रखवाली करना, एक दाना भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, समझ आई? और शायद किसी काम में मसरूफ होने वाली थी, तभी मटर छीलती आलूश को एक और काम सौंप दिया। जी देख लूंगी, आलूश ने अपने ध्यान में सर्द मेहर सा जवाब दिया। अकड़ तो देखो इसकी, जैसे ये मालकन हो हमारी। शमीम इसे सख्त नजरों में देखकर चली गई नजरों से देखकर चली गई जबकि आलूश ने टोकरी और छीले मटरों वाला प्याला उठाया और खेत के किनारे बिछी बोरी पर बैठ गई। इसके सामने ताज़ा बोए गए बीज पड़े थे जिन पर हल्की मिट्टी डाली गई थी। शुरू में वो पूरी तवज्जो से बैठी रही, मगर फिर फार्म के दूसरे हिस्से से चीखने की आवाज आई। अरे पानी बंद करो, मोटर लीक कर रही है। वो आवाज़ सुनकर घबरा कर भागी, क्योंकि अगर पानी पूरे शेड में फैल जाता तो फिर इल्ज़ाम भी उसी पर आता। चंद मिनट वहीं आने जाने में लग गए और जब वापस आई तो इसके कदम वहीं खेत के किनारे रुक गए। दर्जनों मुर्गियां खेत में घुसी हुई थी। वो पागलों की तरह बीज चुग रही थी। मट्टी उड़ रही थी, उनके परों की फड़फड़ाहट हवा में गूंज रही थी और आधे से ज्यादा बीज खत्म हो चुके थे। नहीं, आलूश भागती हुई आगे बढ़ी और मुर्गियों को खेत से हटाने लगी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो सारा खेत खराब कर चुकी थी। तुम सबको भी दाना डाला था, मगर कसम उठा रखी है तुम सबने मुझे जलील करवाने की। दिल तो चाहता है तुम सबका एक ही बार चिकन सूप बना डालो। कहाँ फंस गई हूँ। आलोश इन मुर्गियों से काफी तंग थी। अगर खुदा का खौफ ना होता तो इन सबको एक ही बार जहर देकर मार देती, मगर फिर तरस खा लेती। लेकिन इस वक्त वो सारी मुर्गियां आलोश को निहायत बुरी लग रही थी। ये क्या हो गया? शमीम की चीख गूंजी तो आलूश भी पलटी। शमीम को तुंद लहर की तरह अपनी तरफ आता देखकर उसका चेहरा जर्द पड़ गया। ममानी, इससे पहले वो कुछ कहती, शमीम ने खींचकर थप्पड़ आलूश की गाल पर दे मारा। चुप कमीनी, एक लफ्ज भी नहीं। इस कदर सख्त थप्पड़ खाने के बावजूद आलूश ने एक हर्फ न कहा। 2 मिनट का काम दिया था तुझे, वो भी नहीं हुआ। मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए तो शर्म नहीं आती? पता है कितने महंगे बीज थे? शमीम की धाड़ पर लोशे ने एक नजर खेत की जानिब देखा जो उजड़ चुका था। मेरी माँ और मेरे जितने पैसे आप सबने मिलजुल कर खाए, उसी में डाल दें इस नुकसान की कीमत। शमीम ने उसकी जुबान दराजी पर फिर से हाथ उठाया, लेकिन इस बार आलूश ने बहुत तमीज के संग उनकी कलाई अपनी मुट्ठी में दबोची। जबान चलाती है कमबख्त, कौन से पैसे जो तेरा गुमनाम बाप बेचता था? 8 साल हो गए, 1 रुपया नहीं आया अब। और जो तेरी माँ के भाई ने माँ बाप मरने के बाद अकेले उसकी परवरिश की, और उसका सिला ये मिला कि उसने न जाने किससे आशिकी लड़ाई, किससे जाकर हमारी मर्जी के बिना निकाह कराई। फिर कुछ फूटा भी नहीं कि तू जायज़ है या नाजायज़, बस चुपचाप मातम करती करती हमारे सीनों पर तुझसा अजाब डालकर न जाने कौन से गर खाने में दफा हो गई। तेरी जिम्मेदारी हम पर थोप गई। तुझे साथ रखा कि चलो फायदा होगा, पर अब कई सालों से उल्टा नुकसान दिए जा रही है। मनहूस, मर क्यों नहीं जाती तू? आलोश ने उनकी ये सारी बातें तहम्मुल से सुनी, फिर उनका हाथ तमीज से आज़ाद किया। फिर खेत की तरफ जाते जो हिस्सा उजड़ने से बच गया, वहां भी पैर से सारे बीज उखाड़ने शुरू कर दिए। शमीम का जैसे पूरा वजूद आलूश की इस हरकत पर दहक उठा। ये क्या कर रही है अब तुम? मनहूस मारी, मौत आए तो चलोश, सारी मेहनत हाक कर दी तूने। शमीम सर पीट कर चीखी, पर थप्पड़ खाने के बाद आलूश में रही सही इंसानियत भी ना रही। नुकसान करो तो पूरा करो,
کہ سامنے والے کی زیادتی تو جائز لگے۔ اب پرفیکٹ ہے، میرے ماں باپ مرے یا مار دیے گئے یہ تو میں پتہ کر لوں گی، لیکن میں آپ کی یا آپ کے گھر والوں کی نوکر نہیں۔ اگر کچھ کام بنا اعتراض کر بھی لیتی ہوں تو آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے اندر کی خودداری اور غیرت کی وجہ سے، کیونکہ میرے ماں باپ کا خون مجھے بوجھ بننے نہیں دیتا۔ آلوش نے واپس ان تک پہنچ کر اپنے چھیلے مٹر اٹھائے اور جانے لگی، مگر شمیم نے اس کی اس بد زبانی کی سزا فوراً طے کیے فارم کے ملازمین کی طرف دیکھا۔ آج مرغیوں کا سارا کھانا یہ ہڈ حرام بنائے گی اکیلی، اگر کسی بھی ملازم نے اس کی مدد کی تو میں اس کے ہاتھ پیر توڑ دوں گی۔ آلوش نے چونک کر شمیم کی جانب دیکھا، پھر سہمے ہوئے فارم کے ملازمین کی جانب جن کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ وہ مجھ سے نہیں ہوگا ممانی، آلوش نے فوری انکار کیا، مگر شمیم حکم دے کر جا چکی تھی، جبکہ وہاں موجود ملازمین نے اداس ہو کر آلوش کی طرف دیکھا، کیونکہ اگر کھانا وقت پر نہ بنتا تو ان ملازمین کو بھی مار پڑتی، جس سبب آلوش چاروں ناچار مان گئی۔ فارم کے پچھلے حصے میں موجود بڑے سے شیڈ کے اندر دیگچے چڑھے ہوئے تھے، اتنے بڑے کہ آلوش کا آدھا وجود ان میں سما سکتا تھا۔ ان دیگچوں میں مرغیوں کے لیے دانہ، چوکر اور مختلف اجزاء پکائے جاتے تھے۔ نیچے آگ دہک رہی تھی، اس جگہ تپش ناقابل برداشت تھی۔ آلوش نے دونوں ہاتھوں سے لمبا بھاری کڑچھا پکڑا اور آہستہ آہستہ دیگچے میں چلانا شروع کیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے ہاتھ کانپنے لگے، بازو جلنے لگے، پسینہ ماتھے سے بہہ کر آنکھوں میں جا رہا تھا، مگر کوئی رحم کھانے والا نہیں تھا۔ باہر ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے، جبکہ اندر وہ اکیلی آگ، دھوئیں اور تھکن کے درمیان کھڑی تھی۔ کرچھا اتنا بھاری تھا کہ ہر بار چلانے پر لگتا جیسے اس کی بازو اکھڑ جائیں گی۔ ان کا مرغیوں کے گوشت اور انڈوں کا کاروبار تھا، لیکن ساری ذمہ داری تو لوشے پر ڈال دی گئی کہ اس کے دن رات اسی فارم ہاؤس میں گزرتے تھے۔ بس اس کی ہلکی سی سسکی نکلی، مگر فوراً اس نے لب بھینچے، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے باقی ملازمین کو تکلیف ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے مرغیوں کا کھانا جیسے تیسے تیار کیا، پھر ساتھ ہی موجود چھوٹے سے لکڑی کے گھر میں جا کر باورچی خانے میں کھڑے ہو کر مٹر قیمہ بھی بنایا۔ سجل کالج جاتی تھی، جبکہ ماموں ممانی کا بیٹا مہروز بھی یونیورسٹی جاتا تھا، لیکن آلوش کی پڑھائی لوگوں نے میٹرک کے بعد ہی چھڑوا دی، حالانکہ اس نے پورے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کی، مگر شمیم نے اپنے شوہر کو مزید اس کی پڑھائی کے خرچ اٹھانے سے روک دیا، اور ستم کے آلوش نے بھی ماموں سے کوئی ضد نہ کی۔ وہ ویسے بھی ہر چیز میں دلچسپی کھونے لگی تھی۔ دن کا کھانا بنانے کی ذمہ داری اس کی تھی، حالانکہ برہان خان یعنی اس کے ماموں نے کھانا بنانے کے لیے ایک ملازم رکھا تھا، لیکن شمیم اسے منع کر دیتی اور ہر روز آلوش سے ہی دن کا کام کرواتی۔ آلوش بھی کھانا بنا دیتی تاکہ کھاتے ہوئے کم از کم اس کے حلق سے اترے تو کہ اس کی محنت ہے، نہ کہ کسی کا احسان، مگر یہاں اس کی زندگی جہنم سے کم نہ تھی۔ وہ اندر ہی اندر سلگ کر ختم ہو رہی تھی۔ سجل اس کا احساس کرتی، مگر مہروز خان ایک نمبر کا کمینہ تھا، خوب ہو اپنی ماں کی طرح آلوش کو صرف اس گھر کا اضافی بوجھ ہی سمجھتا اور اس کی ماں کی طرح مشکوک کردار کا بھی مانتا، ورنہ برہان خان اپنی بہن کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتے تھے تاکہ شمیم کا دل بھی نرم ہو اور مہروز کا بھی۔ سجل بھی یہی چاہتی تھی، مگر ان ماں بیٹے نے اصل دشمنی ہی اسی دن سے ڈال رکھی تھی کہ کہیں برہان اس لڑکی کو مستقل یہاں کا رہائشی نہ بنا دے۔ جبکہ آلوش کے ساتھ سجل اور برہان خان اچھے تھے، لیکن وہ مہروز اور شمیم کی وجہ سے آلوش کو زیادہ اپنائیت بھی نہیں دے پاتے تھے۔ بد پرہیزی تو نہیں کی نا بچے؟ طارق صاحب کی نرم محبت بھری پکار پر میران نے ان کی طرف دیکھا، ورنہ وہ بلڈ پریشر نوٹ کرتی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ مشکات نام تھا اس کا۔ وہ ڈاکٹر طارق کے ساتھ پچھلے 5 ماہ سے تھی، اور تب سے میران بھی یہاں ہفتے میں 2 چکر لگاتا تھا۔ پہلی بار میران نے اسے جب دیکھا وہ نئی نئی آئی تھی، وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی چند دنوں میں ہی اس کے سینے میں اتر گئی۔ وہ اس کے بارے کچھ نہیں جانتا تھا، وہ کون ہے، کہاں سے آتی ہے، کیا نام ہے، بس وہ اس کے ہر وزٹ کے دوران ڈاکٹر طارق کو اسسٹ کرتی دکھائی دیتی تھی۔ وہ ارتھمیا کا شکار تھا، ایک ایسا عارضہ جس میں دل کی دھڑکن معمول کے مطابق نہیں رہتی۔ کبھی اس کا دل بے حد تیزی سے دھڑکنے لگتا، کبھی اچانک رفتار سست پڑ جاتی، اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے دھڑکن ایک لمحے کو رک کر دوبارہ چل پڑی ہو۔ شروع میں میران نے اسے معمولی تھکن اور سٹریس سمجھ کر نظر انداز کیا تھا، مگر ایک روز شدید چکر اور سینے میں عجیب گھٹن کے بعد جب اسے اسپتال لایا گیا تو تب ڈاکٹر طارق کو مسئلے کی اصل نوعیت کا اندازہ ہوا۔ تب سے ہر ہفتے 2 بار اس کا چیک اپ لازم تھا۔
بلڈ پریشر، نروز، ECG، دوائیں، پرہیز، سب کچھ سخت نگرانی میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ ذرا سی بد پرہیزی، نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ اس کی دھڑکن کو دوبارہ بے ترتیب کر سکتا تھا۔ ہرگز نہیں، بس کام کا لوڈ زیادہ ہے تو 2 دن ڈنر اسکپ ہو گیا۔ میران کے مسکرا کر بتانے پر ڈاکٹر طارق نے حشمگین نگاہوں سے میران تورزئی کی جانب دیکھا، البتہ مشکات توجہ سے فائل میں ریڈنگز لکھ رہی تھی۔ کتنی غلط بات ہے میران، تمہیں اپنے ان مسائل کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے بچے، اتنے لاپرواہ تو تم کبھی نہیں تھے۔ تمہاری عمر ہی کیا ہے ابھی جو تم نے یہ غیر سنجیدگی اپنا رکھی ہے؟ ابھی بس 40 ہی کے تو ہوئے ہو تم، اور مرد اسی عمر میں جوان ہوا کرتا ہے۔ طارق صاحب کے پوچھنے پر اس نے تکیے سے ٹیک لگا کر لیٹے لیٹے ہی پیروں کی جانب کھڑی فائل کی جانب متوجہ مشکات کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھتی بھی نہیں تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھنے کی حسرت پالنے والا شخص اسے دیکھنے کے سوا کچھ کرتا نہ تھا، اور وہ اپنے پیشے میں کھوئی لا علم بننے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ پچھلے 5 ماہ سے ایک انسان اسے پہروں دیکھتا ہے۔ حیرت تھی کہ اسے علم کیوں نہ ہو سکا تھا، یا شاید وہ سب جانتی ہو لیکن کچھ حدود و قید میں جکڑی ہوئی ہو جس کا ادراک میران کو نہ تھا۔ اب بلڈ پریشر نارمل ہے سر، مشکات کی نرم آواز گونجی تو میران کی بھی سوچ ٹوٹی۔ گڈ مشکات، آپ مجھے اس کی نئی رپورٹ جیسے ہی آئے آفس میں پہنچا دیجیے گا۔ اس کی لاپرواہیوں سے میں گھبرا گیا ہوں، پر یہ نہیں گھبرایا۔ آج 5 ماہ میں پہلی بار ڈاکٹر طارق نے اس کا نام پکارا اور میران کی سانسیں یہی تھمی۔ اس نے اس خوبصورت لڑکی کا ایسا ہی دلکش نام امید کیا تھا۔ سفید یونیفارم، ہلکے سے پونی میں بندھے بال، جھکی پلکیں اور چہرے پر سکون سجائے وہ میران تورزئی کی دنیا تہو بالا کر گئی جب آج 5 ماہ بعد اس نے میران کی طرف دیکھا۔ میں پہنچا دوں گی سر، مشکات نے فرما برداری سے کہا اور فائل طارق کو پکڑا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میران کی بے قرار نظریں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازے سے اوجھل ہو کر نکلی تو میران نے ڈاکٹر طارق کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، تمہاری صرف کارڈیک نرس ہے وہ، اصل طبیب میں ہوں برخوردار۔ طارق صاحب کی شوق سرگوشی پر میران نے بھی ذرا مسکرا کر اپنے دل کا اٹھتا شور سنبھالا۔ مشکات نام ہے اس کا؟ میران کے سوال پر ڈاکٹر طارق کی آنکھوں میں دلچسپی سی ناچی۔ ہاں، 5 ماہ پہلے آئی تھی کہ جاب کی بہت ضرورت ہے، نرسنگ ایکسپیرینس بھی تھا اور پڑھائی بھی کر رکھی تھی، حالانکہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کام کر پاتی، سرجری ہوئی تھی اس کی۔ لیکن میں نے اسے جاب دے دی، ابھی تک اپنا بیسٹ دے رہی ہے، اچھی بچی ہے، شریف اور خاموش کوسی، باقی نرسنگ سٹاف سے الگ تھلگ ہی رہتی ہے، فوکس کام پر ہوتا ہے، یہ بہترین ہے، میری بھی کافی مدد کر دیتی ہے۔ تم بھی تو 5 ماہ سے دیکھ رہے ہو اسے۔ طارق صاحب اپنے آفس کیبن کی طرف بڑھے تو مشکات کا پہلی بار تفصیلی تعارف بھی دے بیٹھے۔ میران بھی اٹھ کر آفس ایریا کی طرف آ کر بیٹھا جہاں وہ اسے کچھ دماغ کو سکون دیتی دوا لکھ کر دے رہے تھے، پر میران کا سکون تو اس 4 دیواری سے باہر جا چکا تھا۔ ٹنٹنا جی جناب، تو پہلی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ یہ ابھی ماضی چل رہا ہے کیونکہ ایک دن بعد جو حادثہ تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب یہ سب کیسے ہوا، کیا معاملات تھے، یہ آپ لوگ جانیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو بہت ہی پیاری ہے اگلی ایپیسوڈ بھی۔ پہلی ایپیسوڈ کو اپنا زیادہ سارا پیار دینا مت بھولیے گا اور اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔